وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم صدق خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين तैबा ले आका मैं किसके दर पे जाऊं तैबा ले आका मैं किसके दर पे जाऊं मैं किसके दर पे जाऊं मैं किसको हाल सुनाऊं हाल दिल किसी को सुना مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لجپال جے ہویو لجپال جے ہویو سونیا دو جگدا تینڈی نوکر کل کائنات تینڈے کہن تے سورج مڑ پوندا تینڈے کہن تے ہوندی رات تینڈی حاکم صفت ثنایا کے او دی اتنی قدر اوقات الحمد تلے والناس تائیں سارا قرآن تا تیری نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تمامی اباب میں ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں شامل ہو جائیے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنے کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے
ترائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں آخر منقبت کا شعر زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے سے جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے سے جہان میں حسین سا کوئی وہ جس کے نام سے وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جاتا ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں دروشی بابا سے بلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ. سارے محبت دے نال توجہ دے نال درود شریف پڑھ لیو. پڑھو صلی اللہ علیہ یا سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام، ایک ہی کلام، اسی میں سارا جو ہے اہل بیت کا بھی ذکر ہے اور نعت بھی ہے محبت سے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ذرا پتہ لگ جائے نا کہ کتنا ایک زمانہ قربان ہے. اپنی گلاں چھوڑ دیو، سرکار دی محفل چائے بیٹھے ہو، جس بابے دی ذکر دی محفل چائے بیٹھے ہو، بس انہاں دا تصور رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک تانوں مدینے لے جائے محبت دے نال. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. محبت دے نال جو رب دو عالم کا محبوب. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا حسنین کے نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دم، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سیکنڈ لاسٹ شعر، اس کے بعد انشاءاللہ مقطع اور اجازت. اسلام کو خون دے کر سیراب کیا
نے وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سردوش، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرماشر، جیسا ہے بولو بولو جیسا ہے نصیرہ کے شاعر تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ کے شاعر تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آخری ہے جی بجی شاہ اور ڈیوٹی میری لائی ہے، بدوؤں چو ایک بنا تو بہنا چاہیے آئی سر۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا ہے، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ، لجپال ان کے بابا ہے، لجپال ان کے نانا۔ ایک دن میرے پیر علی کروں کسی نے کیا مولا علی میں بھوکھا روٹی دیو، تے پیر علی نے کیا کمبر اسے روٹی دے دو، کمبر اسے روٹی دے دو، تے کمبر نے کیا حضور روٹی تے کچاوے اوپر ہے، مولا نے کیا اسے کچاوا دے دو، کمبر نے کیا حضور کچاوا جو اسے وہ اونٹ کے اوپر ہے، فرمایا اسے اونٹ دے دو۔ جلے ایک گال کی تھی تو کمبر نے کیا حضور اونٹ جو اسے وہ اونٹ کی کتار میں ہے، فرمایا کمبر اسے اونٹوں کی کتار دے دو۔ وہ کمبر نے فوراً رسی چھڑ دیتی، مولا علی مسکرائے، فرمایا کمبر رسی کیوں چھوڑ دی، فرمایا حضور ہوں تسی کہو گے تو بھی نالی چل، ہوں تو ان شعر سمجھ آئے گا۔ بگڑی ہوئی گدا کی قسمت کو یہ سوارے، بگڑی ہوئی گدا کی قسمت کو یہ سوارے، مانگے جو کوئی روٹی اونٹوں کی دے کتارے، ایسا جہان میں ہے، ایسا جہان میں ہے، بس ایک آستانہ، لجپال ان کے بابا ہے، لجپال ان کے نانا،
بولو لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا لجپال ان کے بابا ہے لجپال ان کے نانا ایک بار مل کے کہنا لجپال ان کے بابا ہے لجپال پلانا آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا دہرا کنار ہوگا ہے بڑا سخی گھرانا لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا جنت سے ان کے جوڑے ان لا دلوں کے آئے شہزادیاں بھی ان کے گھر روٹیاں پکائیں جنت سے جن کے جوڑے جنت سے جن کے جوڑے ان لا دلوں کے آئے شہزادیاں بھی جن کے گھر روٹیاں پکائیں اونچا حسب نسب ہے اور ٹھاٹھ ہے شہانہ لجپال ان کے بابا ہے لجپال اور مدثر بھائی میں نے اسی تضمین پہ بھی نا 2-3 شعر لکھے میرے اپنے لکھا ہوا کلام ہے یہ جو کہ شاکر صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے تو میں نے کربل کے مضمون پہ سے کلام لکھا یوسف صاحب دین مبین کی خاطر سر کو تیرا کٹانا میرے حسین تیرا ممنون ہے زمانہ میرے حسین تیرا ممنون ہے زمانہ بتلا کر جہاں میں دیکھا ہے ایسا کاری بتلا کر جہاں میں دیکھا ہے ایسا کاری نیزے پہ چڑھ کے جس کی تلاوت ہو پھر بھی جاری نیزے پہ چڑھ کے جس کی تلاوت ہو پھر بھی جاری بھولا نہیں وہاں پر بھی شبیر قرآن سنانا لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا معصوم پیاسا ہے نلنا اصغر خون سے زباں ہوئی تر ہاتھوں
نے یہ کہہ کر کیا کہ بابا قبول کرنا میرا یہ نذرانہ، بابا قبول کرنا، تیزی نال پڑھدا پیا، چچا عباس جانا پانی کو لے کے آنا، بھائی تڑپ رہا ہے پیاسا ہے پانی پلانا، بولی بہن یہ زینب نہ غازی کو آزمانا۔ اور آخری شعر بلکہ سیکنڈ آپ سماعت فرماؤ کہ غازی عباس تیری، غازی عباس تجھ سے وفاؤں کے چشمے پھوٹے، پانی گئے تھے لینے واپس نہ پہنچے خیمے، نازا ہے تجھ پہ غازی شبیر کا گھرانہ، لجپال ان کے بابا۔ اور آخری شعر پنجتن کی مدح لکھنا مولا قبول کرنا، پنجتن کی مدح لکھنا توفیق دینا سب کو، پنجتن کی مدح سننا، صداقت کے لب پہ ہوگا تا حشر یہ ترانہ، میرے حسین تیرا ممنون ہے زمانہ۔ جی کرسی منگوا لیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب پیار ذوق شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سفر بہت سارا گھر گیا ہاں تو کرسی جڑا تمام احباب دی محبت اور تشریف آوری دا شکریہ بھی ہے، اور اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے کل بروز قیامت آل رسول دی شفاعت اساں سارے نو نصیب فرمائی۔ انہاں تسی چھوڑ دیو، تسی توجہ میرے ال رکھو۔
میں دعا یہ کر رہا کہ اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈی یہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اسن آل رسول دی شفاعت نصیب فرمائی۔ برادران گرامی قدر جو آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ کریم دا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز دے کولو مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کریم صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کریم دے رستے دے اندر قتل کر دیتے جان، مار دیتے جان، انہاں مردہ نہیں آکھنا بلکہ او زندہ نے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تہاڈا شعور انہاں دی زندگی دا احاطہ کرن تو ناممکن ہے۔ جس جہان دے اندر او جا چکے نے، او جہان لامحدود، اس دیاں نعمتاں لامحدود، اور جس جہان دے اندر تسی ہو اے جہان بھی محدود، تہاڈی سوچ بھی محدود، تہاڈا شعور بھی محدود، لہذا کدی اے تصور بھی نہیں کرنا کہ شاید اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا۔ فرمایا جس دے نام تے گردن کٹا کے جس دے کول جا رہے نے، او بہتر جاندا کہ انہیں کی انعام اپنے نام تے گردن کٹان دے بدلے دے اندر عطا فرمایا ہے۔ برادران گرامی قدر 60 ہجری حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہوئے، اور جدو آپ نے دیکھیا کہ میرا زندگی دا اختتام ہونے والا ہے، تے آپ نے بعض روایات دے اندر آیا لکھے وصیت کی تھی، بعض روایات دے اندر آیا بلا کے وصیت کی تھی۔ یزید نو کہیا اے یزید 4 آدمیاں دے بارے چ، بعض روایات دے اندر 3 آدمیاں دے بارے چ میں تن وصیت کر رہا ہوں، اور انہاں چو ایک آدمی حسین ابن علی ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي فَهُوَ رَجُلٌ خَفِيفٌ، جڑا حسین ابن علی ہے انتہائی نرم دل آدمی ہے۔ وَلَن يَتْرُكَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، اور اہل عراق حسین ابن علی نو نہیں چھوڑن گے، تیرے مقابلے دے اندر لے آن گے، وہ ضرور تیرے مقابلے دے اندر لے کے آن گے، لیکن اے یزید میری وصیت یاد رکھنا، اگر تیرے مقابلے دے اندر آ جائے حسین ابن علی وظفرت بہ، اور تو حسین ابن علی تے فتح حاصل کر لویں، انہاں قیدی بنا لویں، یا انہاں دے جڑی جنگ ہوئے او دے اندر تن فتح ہو جائے، تے میری وصیت یاد رکھی حسین ابن علی دے نال بڑا نرم انداز دے نال پیش آنا۔ کیوں؟ فرمایا او دی ایک وجہ اے ہے کہ انہاں دا ساڈے اوتے بہت بڑا حق ہے، اور او حق اے ہے کہ انہاں دا رشتہ اور تعلق محمد عربی دے نال ہے۔ دوستان گرامی قدر یزید تخت اقتدار تے آیا، آندے ہی خط لکھیا، 3 آدمیوں نو بولا، اے گورنر مدینہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جگہ تے بھی 2-3 روایات نے، ایک روایت دے اندر آیا جدو انہاں بلائیں تے بڑی سختی دے نال انہاں دے کولو بیعت لینی، بیعت لین دے اندر سختی کرنی۔ دوسری روایت دے اندر آیا
میری بیعت انہاں تے پیش کریں، جے قبول کرن تے ٹھیک نہیں تے تریاں دا سر اتار کے میرے کول بھیج دینا۔ برادران گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد اندر تشریف فرما نے۔ دوپہر دا ٹائم، او ٹائم کے جیڑا گورنر مدینہ کسی نال ملاقات نہیں کردا، اس ٹائم بندہ بھیجیا، جا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی نو بلا کے لیا۔ جدو قاصد آیا تے اس نے حسین ابن علی نو مسجد دے اندر پایا۔ اگر سبحان اللہ آندھی تے کوئی پابندی نہیں آکھن دے تے جے زیادہ زور لگتا تے میرے خیال ہے کوئی لنگر دا بھی ہے تمام نہ کیتے ہو سی، جڑی انرجی خرچ ہو سی انشاءاللہ لنگر کھیس ہو تے دوبارہ آ جا سی، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ برادران گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین نو بلایا گیا، گورنر مدینہ بلا کے آخرے آیا حسین ابن علی، امیر معاویہ دا انتقال ہو چکے آئے۔ امام علی مقام امام حسین نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن سن کے آکھو، جڑے باہر بیٹھے وہ بھی آکھو۔ کچھ بندے نے میں نام ہی آنے اینو میں نام لے کے نہ آکھنا پوے، فلانے تم ہی بول دے، فلانے تم ہی بول، سارے پیار نہ لاگو سبحان اللہ۔ برادران گرامی قدر، امام علی مقام نو بلایا گیا، گورنر مدینہ آخرے آئے اے حسین ابن علی، امیر معاویہ دا انتقال ہو چکے آئے، یزید تخت اقتدار دے آئے، یزید مطالبہ کرنے آئے حسین ابن علی دے کولو میری بیعت نہیں جائے، حسین ابن علی نو میری بیعت تے مجبور کیتا جائے۔ ولید بن عقبہ برادران گرامی قدر، آل رسول دا غلامی، آل رسول دا احترام کرن والا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے گورنر مدینہ، تو نے من بند کوٹھے دے اندر بلایا ہے، اگر امیر معاویہ دا انتقال ہو چکے آئے تے لگا نظر مجلس، بلا سارے مدینے والے انو، سارے مدینے والے انو خبر دے کہ امیر معاویہ دا انتقال ہو چکے آئے، میں بیعت لینا چاہنا وا، میں بند کمرے دے اندر بیعت کرن والا نہیں، میرا نام حسین ابن علی ہے، حسین جیڑا کم کرے گا ڈنکے دی چوٹ تے کرے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا لوگن بولا سارن آگاہ کر، سارن آگاہ کر تے ٹھیک ہی میں بھی آ جاواں گا، پھر جو معاملہ ہویا دیکھے جائے۔ مروان بن حکم جڑا شروع تو شریر اور بد انسان، فوراً بولے اے گورنر مدینہ، اگر ہون حسین تیرے ہاتھ چو نکل گیا تے پھر حسین نے تیرے ہاتھ دے اندر نہیں آنا، حسین نو مجبور کر جے، اگر حسین بیعت کردہ تے ٹھیک، جی نہیں کردہ تے حسین دا سر قلم کر دے۔ برادران گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سنے مروان آخرے آئے کہ حسین دا سر قلم کر دیتا جائے، برادران گرامی قدر خون حیدری جوش دے اندر آیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مروان، میرا شہر تے میرے نانے دا شہر مدینہ منورہ، اس دے اندر تو میرے قتل دی گل کر رہے آئے، اور آخرے آئے کہ مدینہ منورہ دے اندر حسین ابن علی دا خون بایا جائے، حسین ابن علی نو قتل کر دیتا جائے۔ فرمایا اے نادانا، مدینے دے اندر کسے ماں نے او جا کوئی پتر جمعہ ہی نہیں جیڑا حسین ابن علی دا بال بھی بیگا کر سکے۔ اے مروان، مدینہ منورہ میرے نانے دا شہر ہے، اور میں جاندہ مدینہ منورہ دے اندر او لوگ آلا موجود نے جنہ نے کدی من مصطفیٰ دے کندیاں تے سواری کر دیاں ویکھے آئے، کدی مصطفیٰ دی پشت مبارک تے سواری کر دیاں ویکھے آئے۔
حالانکہ وہ لوگ مدینہ منورہ دے اندر موجود نہیں. لیکن برادران گرامی قدر کیڑا بندہ جڑا آکھے کہ امام علی مقام امام حسین اپنی شہادت تو آگاہ نہیں. میرا بھائی حسین ابن علی اوے جنوں بچپن تو لے کے آپ دی اس عمر تک برادران گرامی قدر بچپن دے اندر نانا اپنی گود مبارک دے اندر بیٹھا کے شہادت دیاں خبراں دیندا رہے آئے. اور برادران گرامی قدر ماں بھی شہادت دیاں خبراں سناندی رہی ہے. باپ علی المرتضی بھی شہادت دیاں خبراں سنا دے رہے نے. لیکن جیڑا بولے آئے او ہی بولے آئے اے میرے رب کریم جے اگر ساڈے بیٹے دے کولو انبیاء دی اس انبیاء دے اس امتحان دے اگر تکمیل کرائی جانی ہے اسی دعا کر رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. حسین ابن علی نو یا رب کریم صبر دینا، صبر دینا. برادران گرامی قدر کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے وطن دے نال پیار نہ کردا ہوئے. ہر انسان برادران گرامی قدر اپنے وطن دے نال پیار کردا ہے. اگر کوئی شہر دے اندر رہن والا ہے تاں گران دے اندر رہن والا ہے تاں اے فطری چیز ہے میرا بھائی. اپنا گران ہوئے یا اپنا شہر ہوئے بندہ او دے نال پیار کردا ہے. بندہ کسے بھی ملک دے اندر چلا جائے رہ کے برادران گرامی قدر بندے نو اپنا علاقہ یاد آندا ہے، اپنا وطن یاد آندا ہے. لیکن حسین ابن علی سمجھ گئے نے ہن او وقت آ گیا ہے اے حسین ابن علی ہن او وقت قریب آ رہا ہے. سر نیزے تے ہوے گا حسین دا سر تلاوت کر رہا ہوئے گا. حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، دشمن صحابہ لعنتی لعنتی. کیڑا بندہ جیڑا اپنے وطن دے نال اسن اپنے وطن نال پیار نہیں بول دے نے ہو سارے نے اپنے وطن نال پیار ہے نا. برادران گرامی قدر تو میں اپنے وطن دے نال پیار کر دے ہاں. وطن دے اندر جیڑا علاقہ ہوئے گا اس دے نال برادران گرامی قدر پیار کر دے ہاں. لیکن برادران گرامی قدر شہر رسول و شہر جدے نال صرف میں تو محبت نہیں کر دے دنیا دے جس کونے تے بھی میرا بھائی پڑھن والا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دے دل دی آرزو ہوئے گی اے میرے مولا کدنوں وقت آوے کہ میں نبی محترم دی بارگاہ دے اندر آواں اور میں اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری دیواں. میرا بھائی جیڑا بندہ مدینہ منورہ چو نکل رہے ہوئے مدینہ منورہ چو نکلن لگیاں برادران گرامی قدر انسان دیاں اکھاں سامن دیاں طرح برس رہی ہوندیاں نے دل بے قرار ہوندا ہے. میرے مولا جے اگر موت تیرے نبی محترم دے شہر دے اندر آ جاندی جے اگر موت اس جگہ تے آ جاندی تے میں اپنی زندگی نو خوشبخت تصور کردا. لیکن یا رسول اللہ میں عرض کر کے جا رہا ہاں اے لجپال آقا میں عرض کر کے جا رہے ہاں دوبارہ او وقت جلدی آوے تیرا شہر مدینہ ہوے میریاں اکھیاں ہون. اسی واسطے اسی آتے ہیں او وی ویلا آوے یار میں مدینے ہواں. جڑی مجلس سجائی گئی نے اے امام علی مقام اور امام علی مقام دی اولاد دے ذکر دے واسطے سجائی گئی. ٹائم نہیں ورنہ میں تو دستا کہ جدوں جس جگہ تے بہ کے آل رسول دا ذکر کیتا جائے نا اسی تے ان سمجھنے ہیں بے چل یارا جا چس چساں محفل سنساں کو گل بات یا کو نعت شات کو آواز شواز سنساں تے پھر آوساں. لیکن آل رسول دی مجلس اتنی پاکیزہ مجلس ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی شامل ہوندے ہیں.
اور میں حدیث پاک دے مطابق گل کر رہی ہوں برادران گرامی قدر اس واسطے میں ایک گزارش کراں گا کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے پڑھو شاید اس بابرکت مجلس دے صدقے کسی دی زبان ویلا آوے ویلا آوے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری او ویلا آوے یار میں مدینے ہوا باویں مل جامن دن چار میں من ظہوری صاحب بولے دیا فرمانے نے چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر میرا بھائی میں عرض کر رہا ہر اہل ایمان جدو مدینہ منورہ چو نکل رہا ہوندا ہے تے اودا دل بے قرار ہوندا ہے لیکن میرا بھائی جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تے اے آرزو اور اے خواہش لے کے واپس جا رہے ہوے گا دوبارہ کدی نہ کدی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آنا نصیب ہو جائے گا درود پاک پڑھیں الصلوۃ سٹینڈ نہیں آندا چنگا کیتا نے بندہ بھیج کے منگوا لے اس سے 15 منٹ رہے جگہ بیٹھنا نہیں ابھی آسان تھوڑے سے گناہ خوان کوئی نہیں گناہ تھوڑی دیر شروع کر دیں روک چھوڑ جائے کلک کر دیجیے شروع کی چلانے کے اچھا جس بڑے ہیں ہو تر جہاں مرہن ویلے کم
مہربانی یار. قسمت یارو بلی ہووے جدارا کا مولا علی ہووے جدا پیر میرے علی ہووے کرم کما چھڈیا ہو رنگ لا چھڈیا دیکھو کیڈا کرم کما چھڈیا رنگ لا چھڈیا وہ ساڈا ہک اجمیر دا پیر ویکھو ہو 9 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی انسان جدو مدینہ منورہ چو نکل رہا ہوئے اس انسان دے واسطے مدینہ منورہ چو نکلنا مدینہ منورہ نو چھوڑنا یہ انتہائی مشکل امر ہے. لیکن امام پاک امام علیہ السلام نے آپ نے تقریباً 55 سال دا عرصہ مدینہ پاک دی سرزمین تے گزاریا. آپ نے جدو اے عرصہ سارا گزاریا تے گزارن تو بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے یقینی گل ہے مدینہ منورہ نو چھوڑنا اے بڑا مشکل امر ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مدینہ منورہ چھوڑ رہے نے تے کس حال دے اندر چھوڑ رہے نے؟ اس حال دے اندر کہ سارا مدینہ جتنے مدینے دے لوگ نے آرام کر رہے نے سو رہے نے اور امام علی مقام امام حسین آپ دی بہن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ دے بیٹے آپ دے بھائی آپ دے جتنے بھی آوان و انصار نے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری دیندے نے اور امام علی مقام حاضری دے کے سارا مدینہ آرام فرما رہا. پھر آپ نے سواریاں تیار کروائیاں اٹھاں تے کجاویاں تے شاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں شہزادیاں اور سارا مدینہ منورہ آرام کر رہا. کوئی سو کے اٹھ رہا کسے دیاں اکھیاں نیند دے نال مزمحل نے اور مدینہ منورہ انہاں لوگاں دی جدائی تے رو رہا. برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی او شخصیت
کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے آپ نو اور آپ دے بھائی نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مکمل تصویر بنائی۔ مدینہ والے جدو بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملدے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ اور مدینہ یاد رکھو اگر حیوان اور او چیزاں کے جڑیاں بول نہیں سکدیاں لیکن ان جاندار چیزاں نے انہاں اسن نظر نہیں آندا کہ نہیں گفتگو کر سکدے نہیں کلام کر سکدے، لیکن یاد رکھو اگر او چیز رسول اللہ دے نال پیار کر دی تے امام علی مقام دی محبت دے نال بھی اللہ تعالیٰ نے اس دے دل نو مالا مال فرمایا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک چو جدو رخصت ہوئے آپ نے مدینہ پاک نو خطاب کیتا، اے شہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من دشمنہ نے اس جگہ تے رہنا میرے واسطے دو بھر کر دیتا ہے، میرے واسطے مدینہ منورہ دے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا اے شہر رسول میں ان تن الوداع کہہ کے جا رہے ہیں۔ برادران گرامی قدر حضرت محمد بن حنفی حضرت امام علی مقام دے بھائی نے ملے، آکھن لگے اے بھائی امام علی مقام ہن کس ملک اور کس جگہ دا ارادہ ہے؟ اے آپ دے سگے بھائی نے حضرت امام علی مقام دے محمد بن حنفیہ۔ آج اگر کوئی انسان آکھے کہ فلاں بندہ کربلا دے اندر نہیں گیا، امام علی مقام دی امداد دے واسطے نہیں گیا، ایک گل یاد رکھو امام علی مقام جنگ دا ارادہ لے کے مدینہ پاک چو کربلا دے اندر نہیں آئے، جنگ دا ارادہ لے کے کربلا دے اندر نہیں آئے بلکہ آپ مکہ پاک دے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی میں مدینہ پاک دے اندر جاواں گا، اللہ کریم دا ارشاد ہے کہ جیڑا اس شہر دے اندر آ جائے امن دے اندر ہو جاندا ہے۔ اے میرے بھائی میں شہر مکہ پاک دے اندر جاواں گا، اس جگہ تے رکاں گا، پھر تقدیر نے جو فیصلہ کیتا اس کے مطابق چلاں گا۔ آپ مکہ پاک دے اندر آئے، کوفہ والے خطوط تے خطوط بھیج رہے نے، خطوط تے خطوط بھیج رہے نے۔ آپ نے مختصر حضرت مسلم بن عقیل نو کوفہ والیاں دے ول بھیجیا۔ جدو حضرت مسلم بن عقیل اہل کوفہ دے اندر آئے تقریباً 40,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی اور اے دسیا کہ اسی امام علی مقام دی بیعت کردے ہیں آپ دے ہاتھ اور حسین دی آمد دے منتظر رہاں۔ لیکن اے خبر جدو ابن زیاد نو پہنچی، ابن زیاد جدو کوفہ دے اندر آیا اوہی 40,000 جس نے پہلے بیعت کیتی سی ہن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل دا آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دے جا رہے نے۔ برادران ذی قدر جدو عصر دی نماز دا ٹائم آیا نا 500 نمازی سی حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے، لیکن جدو آپ نے سلام پھیریا تے پیچھے نماز ادا کرن والا کوئی نہیں سی۔ اور پھر اہل کوفہ دے اندر ابن زیاد نے اعلان کروایا جیڑا بندہ امام حسین دے بھائی نو پناہ دے گا وہ اتنا ہی مجرم ہوئے گا جتنا مسلم بن عقیل ہے۔ سارے اہل کوفہ نے دروازے بند کر لے نے۔ برادران ذی قدر اپنا وطن ہوئے گل ہور ہوندی ہے، اپنا شہر ہوئے گل ہور ہوندی ہے۔ نہیں آئے تو آپ نے رو کے کہا اے امی جان اپنے گھر دے اندر او جاندا ہے جس آدمی دا گھر ہوئے جس آدمی دا وطن ہوئے۔ اے میری امی جان میں اس علاقے دے اندر آیا بے وطن ہو کے آیا بے گھر ہو کے آیا، بڑی ماں یادیے آن والے کون کی تعارفی کی نامی؟ آپ نے کہا میرا وطن مدینہ منورہ ہے تے میں امام علی مقام امام حسین دا بھائی ہاں۔ برادران گرامی قدر جو ہی مدینہ منورہ دا نامی آیا، برادران گرامی قدر انتہائی فرط عقیدت دے نال کھڑی ہو گئی ہے، گویا اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے ایس روشن ستارے آ مرحبا میری قسمت جگمگا جائے گی جدو رسول اللہ دے گھر دا فرد میرے گھر دے اندر قدم پائے گا۔ لیکن برادران گرامی قدر ابن زیاد نے آرڈر جاری کر دیتا ہے میرا بھائی میں انتہائی مختصر
مختصر چند چیزاں بیان کرنا چونکہ ٹائم کافی ہو چکے آئے. حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گیا تے دار الامارت دے اندر لے آیا گیا. جدو دار الامارت دے اندر لے آیا گیا ابن زیاد آکھدا اے مسلم بن عقیل تو باغی بن کے آیا تے بغاوت کرن دے واسطے آیا ہے, یزید دی حکومت نو ڈھان دے واسطے آیا ہے. آپ نے کہا نادانا منہ بند کر, میں جھوٹ نہیں بولدا, میں خود نہیں آیا بلکہ انہاں لوگاں نے خط لکھ کے میں بلایا ہے. لیکن برادران گرامی قدر حضرت مسلم دی شہادت دا وقت چونکہ قریب آندا جا رہا ہے, آپ نے کہا اے لوگو میں جانتا ہوں ابن زیاد میرا سر میرے تن تو جدا کر دے گا اور میں قتل کر دیتا جائے گا, لیکن اے لوگو میری ایک وصیت سن لو تے میری وصیت مدینہ منورہ دے اندر یا مکہ پاک دے اندر پہنچا مبارک دے اندر کنڈا چو بجائے میرا دل کردا اے 100 جانا مسلم بن عقیل دی اول ایک کر کے مسلم بن عقیل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے تے وار بھی دے وے گا قربان. عقیل آپ نو اے خوف ہے, لیکن برادران گرامی قدر درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام. اچھا بھائی تھکے ویسے بھی ٹائم نہ ہو گئے جڑے ذرا جاگدے بیٹھے جنہاں دل ہے ذرا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. آؤ برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین مکہ پاک جو برادران گرامی قدر آپ نے سفر شروع کیتا ہے, رستے دے اندر آئے تے دسیا گیا ہے حسین ابن علی تیرے بھائی مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا گیا ہے. برادران گرامی قدر جدو قتل دی خبر پہنچی تے امام علی مقام امام حسین دی اکھاں دے اندر آنسو آئے اور آپ نے آنسو بہان دے آیا جناب مسلم بن عقیل دی شہزادی آپ دی بیٹی مبارک دے سر ہاتھ رکھے آئے. جدو آپ دی بیٹی دے سر مبارک تے آتا آئے رو کے عرض کر دیا نے اے میرے چچا جان, آج جس طرح آپ میرے نال پیار کر رہے ہو اس طرح تے یتیماں دے نال پیار کیتا جاندا ہے. جس طرح آپ اپنی اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو یتیماں دے ولوے کے اس طرح آنسو بہائے جاندے نے. اے میرے چچا جان کیا خیر دی خبر تے ہے نا میرا باپ زندہ ہے یا دنیا تو جا چکے آئے, کیا میرا باپ دنیا تے موجود ہے یا دنیا تو جا چکے نے. امام علی مقام امام حسین رو کے فرمایا بیٹی اج تو بعد تیرا باپ بھی میں ہوں گا تیرا سہارا بھی میں ہوں گا. انہاں کوفی لا یوفی لوگاں نے بلایا ہے تے بلا کے دھوکہ دے کے میرے بھائی نو قتل کر دیتا ہے. برادران گرامی قدر آج دے دور دے اندر ہر آدمی کدی امام علی مقام دی کوئی گل لے کے برادران گرامی قدر قصہ کہانی بنا کے سنا رہے آئے, لیکن آپ برادران گرامی قدر میں انتہائی اپنی ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہیں. حسین دے مدینہ تو سفر شروع کرن تے کربلا تک مطالعہ کر لے. حسین دے قدم قدم تے یا رب دا قرآن نظر آئے گا یا مصطفیٰ دا فرمان نظر آئے گا. امام علی مقام دے قدم قدم تے رب دے قرآن تے عمل کر دے ہوئے آپ نظر آن. برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خاندان لے کے آ رہے نے. آواز قدرت آ رہی ہے حسین ابن علی میدان کربلا دے اندر آیا ہے, سارا سودا لے کے آیا ہے. بازار کربلا دی منڈی دے اگر آیا ہے تے کتنا جذبہ لے کے آیا ہے. عرض کیتا میرے مولا میرا مال کچا ہے یا پکا ہے. حسین ابن علی لے کے تیری بارگاہ دے اندر آ گیا ہے. ارے حضرت زہیر بن
گئی اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اور آپ دے جوان سال بیٹے تو لے کے حضرت علی اصغر تک امام علی مقام سارا مال لے کے میدان کربلا دے اندر آ گئے نے گویا دسیا اے لوگو حسین ابن علی یہ سارا خاندان لے کے اس واسطے آیا ہے ارے قیامت تک حسین ابن علی یہ تصویر بنا کے جائے گا یہ تاریخ لکھ کے جائے گا اے لوگوں رب ذوالجلال دا قرآن اپنے حکم تے عمل کران دے واسطے حسین کو لو اگر علی اکبر دی قربانی مانگ رہے آئے تے حسین ابن علی دے رہے آئے جے علی اصغر مانگ رہے آئے تے حسین قربان کر رہے آئے یقینی گل امام علی مقام تے مشکل وقت بھی آیا ظالمہ نے ظلم بھی کیتا اور امام علی مقام تے یقینی گل انہاں لوگوں نے ظلم کیتا لیکن این داستان بنا کے تے نہ سنانا جس طرح تو حضرت امام علی مقام نو بالکل مجبور کر چھوڑ شیعہ رائٹر ملا باقر مجلسی لکھدا کہ جدو امام علی مقام مدینہ منورہ چو نکلن لگے نا تے فرشتیں دی ایک جماعت آئی آکھن لگی حسین ابن علی اگر اجازت دیو تے اسی آپ دی مدد کریے امام نے فرمایا نہیں میں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے فرشتیں دی مجلس واپس گئی جنات دا پورا گیو امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر اے حسین جے اگر آکھو تے اسی آپ دے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ دے مریداں تے آپ دے خاندان اور آپ دے مددگاران تو پہلے اپنی جانہ دا نظرانہ اسی دے مانگے لیکن برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے گروہ جنات واڑا شکریہ ہے لیکن اے گروہ جنات میں نہ ملائکہ دی مدد دی ضرورت ہے نہ میں جنات دی مدد دی ضرورت ہے اے حسین ابن علی کیوں نہیں مدد تو لے رہے آپ نے فرمایا اس واسطے نہیں لے رہے میں دسنا چاہنا یزید دے ظلم دی انتہا کتنی ہوئے گی حسین ابن علی دے صبر دی معراج کتنی ہوئے گی اسی واسطے میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے طاقت ہو دیا زور نہیں لایا کہ بیٹھے من رضائی او دنیا کو پیاس سے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں تے قدر اولاد دی یارو ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانہ او قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسنین دا نانا پیار نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی پچھا بھی گل سمجھ آ رہی تے پھر کنجوسی تے یار نہ کرو نہ بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ میں نے تبانا بھی مجبوری تے اے منگانا بھی مجبوری بھئی رات دن تقریر بھی کرنی ہونی تے میں پنڈی تو چلیا مغرب ٹائم تے پہنچے تے سفر چاس تھوڑا جا تھکے آس تے تسی سبحان اللہ آخ دے ویسو تے اللہ کریم کرم کرے سی بس تھوڑی تھکاوٹ اتر دی ویسے پیار نہ لاکھو سبحان اللہ اسی واسطے برادران گرامی قدر عارفان دا سلطان بولے تے آپ فرما دینے جے کر دین علم وچ ہوندا گود دے اندر بٹھا کے میں دیندا گیا
برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مشاورت جاری ہے. ہر کوئی زور ڈال رہا ہے حسین ابن علی یزید دی بیعت دے واسطے آ کر دے, یزید دی بیعت دے واسطے آ کر دے. جے اگر یزید دی بیعت دے واسطے من جائیں اسی وعدہ کر دے ہاں جیڑی حکومت آکھیں اسی حکومت دین دے واسطے تیار ہاں, جتنے پیسے آکھیں اسی پیسے تیرے قدمہ دے اندر ڈھیر لان دے واسطے تیار ہاں, جتنی دولت آکھیں اسی تیرے قدمہ دے اندر نچھاور کرن دے واسطے تیار ہاں. حسین بولے فرمایا او دنیا دے کتیو میں دولت کمان دے واسطے نہیں آیا, میرا تے اس گھرانے دے نال تعلق ہے. میرے نانا نے فرمایا لوگو اللہ نے زمین و آسمان دیاں چابیاں محمد عربی نو عطا کی دیاں. اے لالچ میں دے رہے ہو کہ میں دولت لے لواں گا حکومت لے لواں گا. حسین پھر کہ تیرا مطالبہ؟ فرمایا لوگو تسی بھی جان دے ہو میں بھی جاندا جس دی بیعت دا مطالبہ کر رہے ہو اے او یزید جیڑا شام تے صبح شراب نوشی کردا ہے, اے او یزید جیڑا بھیناں دے نال نکاح نو جائز قرار دے رہا ہے, اے او یزید جیڑے میرے مصطفیٰ دے دین دی شریعت اور حد نو توڑ رہا ہے. فرمایا لوگو جدوں اے اس طرح کرے گا پھر میرے کو امید رکھے گا کہ حسین اس دے حق دے اندر آ دے گا. فرمایا لوگو حسین ابن علی دی رگاں دے اندر علی المرتضی دا خون دوڑ رہا ہے. حسین ابن علی نو سر کٹانا پہ آندا ہے, سر جھکانا نہیں آندا. فرمایا سر کٹانا تے میں نہ آندا لیکن سر جھکانا میں. یزید دل چو خیال کر دے کہ میں تیری دولت میں تیرے نشے ان چیزن. اور امام علی مقام ہمیشہ ایک گل یاد رکھو, حجت اور دلیل اس وقت بندی جس وقت انسان اپنی اکھاں دے نال کوئی معاملہ ویکھے. مثلا اگر ایک آدمی شراب دی سزا ہے کہ 80 کوڑے مارو, لیکن وہ اس وقت اس تے منہ چو شراب دی بو آ رہی ہوئے یا گواہ موجود ہون یا وہ خود اقرار کرے, اس صورت دے اندر میں ہمیں جناب جا کے کسی آنکھ دے مو جی فلاں بندہ شراب پی رہا اس نو کوڑے مارو, اس طرح مارے جان گے؟ بولو نہیں. حسین تو تے نبی دا لختے جگریں, کیا تو نے اکھیں دے نال ویکھیا؟ فرمایا ہاں ہاں. حسین اکھاں دے نال ویکھیا تائیں تے 72 لے کے میدان کربلا دے اندر آ گئے. حسین صرف سنی سنائی تے عمل نہیں کر رہا بلکہ حسین نے اکھاں دے نال ویکھیا. امام علی مقام ایک جگہ تے یزید اور امام علی مقام دے اکٹھ ہویا, اس نے شراب دا پیالہ بھریا تے حسین ابن علی دے ول ودایا. آپ نے فرمایا اس شراب نو پینا میرے نانے نے سید زادہ کیا میرے نبی دے عام امتی واسطے بھی میرے آقا نے حرام قرار دیا. تے ان کی خیال ہے جس شرابی نال یزید جنگ کرن دے واسطے آیا تے بندہ صبح شامی ڈیکن لینے ہوئے تے جناب بوتلاں بندہ مکائی آوے, بات بندہ نعرہ مارے نعرہ حیدری ہے اس کا تعلق حسین نال؟ بولو. جے بندہ کتیں دی لڑائی تے جاوے تے جمعے دا ٹائم ہوئے تے وقت بندہ جناب پاچے چھنگے تے ستن چھنگے نے تے آخری وقت جس وقت امام صاحب خطبہ دیون کتیں دی لڑائی بندہ سارے تو پہلے جا کے ڈیرہ لا لوے تے مسیتی جان لگے پیٹا ہی مروڑ پوے, حسینی یا یزیدیاں دا والا کردار ادا کرے. کچھ اپنے آپ نو بدلو. صرف چس چانا یا ذکر حسین اس واسطے نہیں کہ اسی صرف چس چاہیے. امام علی مقام امام حسین نے جیڑی میدان کربلا دے اندر قربانی دیتی نا, اے تے ہن اساں ایک تجارت دا رنگ بنا لیا نا, چاہے کوئی ذاکر ہے تے چاہے کوئی مولوی, ورنہ حسین نے جیڑی قربانی دیتی وہ اس واسطے دیتی لوگو میرے ظلم نو یاد کر کے صرف رونا نہیں بلکہ سب تو مین جیڑی چیز تواڈے سامنے ہونی چاہیے حسین ابن علی دا کردار ہونا چاہیے تواڈے سامنے. امام علی مقام نے اس واسطے قربانی.
بہرحال برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بار بار مطالبہ کیتا جا رہے آئے، اے حسین ابن علی اگر بیعت دے واسطے ہاتھ بڑھا دے میں تے دنیا دی عرشہ مل جائے گی۔ آخر برادران گرامی قدر 7 محرم نو امام علی مقام دے واسطے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ پھر مطالبہ کیتا جا رہے آئے، اے حسین ابن علی اگر بیعت دے اپنا ہاتھ بیعت دے واسطے دے دے میں تے تیرے واسطے پانی بھی کھول دیتا جائے گا، دنیا دی ہر نعمتاں دے دتیاں جان گیاں۔ لیکن حسین ابن علی آتے نے لوگوں کدی تے میں رسول اللہ دے ہاتھ مبارک دے اندر اپنا ہاتھ دیندا رہیا، کدی میری امی فاطمہ میرے ہتھاں دا بوسہ لیندی رہی، کدی میرا بھائی حسن میرے ہتھاں نو بوسہ دیندا رہیا ہے، کدی ابو بکر اٹھا کے مینوں اپنے سینے دے نال لگاندا رہیا ہے، کدی اپنی گود دے اندر عمر بن خطاب بٹھا کے میں لوریاں سناندا رہیا ہے۔ لیکن اے لوگوں اتنے پاک لوگاں دے ہاتھ دے اندر جان والا ہاتھ کدی کسے یزید دے اندر نہیں آئے گا۔ پھر برادران گرامی قدر 9 محرم جدو اثر دا ٹائم آیا، یزیدیاں دا ریلا آیا، اپنے جناب سیدنا عباس نو بھیجے آئے، میرے بھائی جا جا کے پتہ تے کر کے آنا کس واسطے آ رہے ہو اور کی مطالبہ لے کے آ رہے ہو۔ اے میرے بھائی حسین آخ رہے نے اسی جنگ کرن دے واسطے آئے ہیں، ساڑھے نال جنگ کرن دے واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی جانا نو کہ حسین حکرات دی مہلت مانگ رہے آئے۔ اے حسین کیوں حکرات دی مہلت مانگ رہے آئے؟ فرمایا اس واسطے میرا رب جاندا ہے رات نو اٹھ کے رب نو منانا حسین ابن علی نو کتنا پیارا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ساری رات میرا بھائی امام علی مقام امام حسین دے نال پیار کر رہی نے، کدی حسین دے منہ مبارک تے بوسہ دے رہی نے تے کدی امام علی مقام دی گردن مبارک تے بوسہ دے رہی نے۔ اے زینب اج پہلے تو ود کے پیار کر رہی ہے، اے زینب اج پہلے تو ود کے میرے نال محبت دا رشتہ قائم کر رہی ہے۔ وجہ کی یہ فرمایا میرے ویراں میں جان دیاں ہن او مقام آ گیا ہے جس جگہ تے زینب نو ویر دے نالوں جدا کر دیتا جائے گا۔ زینب آئی مدینے چو آئی تے حسین ابن علی دے نال آئی ہے، لیکن جدو مدینے چو جدو کربلا چو جا رہی ہوئے گی تے زینب ہکلی جا رہی ہوئے گی۔ برادران گرامی قدر ساری رات پیار کر رہی نے، رو کے عرض کر رہی نے میرے مولا نہ رات ختم ہوئے نہ حسین ابن علی میرے کو نو جدا ہوئے۔ لیکن برادران گرامی قدر فرمانیاں نے لوگوں جدو میں رات نو میدان کربلا دے اندر نظارہ کرن دے واسطے آئی، میں نے کوئی برقع پوش خاتون نظر آئی، میں نے سوال کیتا ہے برقع پوش خاتون کون ہے؟ میدان کربلا دے اندر سوائیاں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے 2-3 بار جدو سوال کیتا تے میں نے جواب ملے آئے، اے میری بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ماں میدان کربلا دے اندر اس واسطے آئی ہاں، میں جان دیا صبح میرا حسین قتل کر دیتا جائے گا، صبح علی اکبر نو قتل کر دیتا جائے گا، صبح عباس جیسے وفادار بھائی دے بازو نو قلم کر دیتا جائے گا۔ اے زینب میں جان دیا کہ صبح میرے نواسے اور میرے حسین دے بیٹے میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے۔ برادران گرامی قدر آپ فرمان دیا نے اے زینب میں رات نو صفائی کر رہی ہاں، متا صبح کوئی شہید گرے کوئی روڑا اس پہ زخموں دے اندر نہ چب جائے۔ برادران گرامی قدر صبح دا ویلا ہویا، امام علی مقام نے جناب سیدنا علی اکبر نو بلا کے فرمایا اے میرے جوان بیٹے اج چڑھنا میدان کربلا دے ٹپے تے اور دے آزان، ارے تو ایو جی آزان دے میں
ہوے گا جس کا جواب قیامت تک نہیں آئے گا. تیری اذان بھی بے مثال ہوے گی, حسین دی جماعت بھی بے مثال ہوے گی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی, اور جماعت کروا کے برادران گرامی ہاں ایک اور گل, جدو 9 محرم دی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ساتھیوں نے جمع کیتا, فرمایا میرے ساتھیو تسی بھی جان دے ہو میں بھی جاندا, اے لوگ صرف اور صرف میرے خون دے پیاسے نے, میرا خون لون گے اس تو بعد ایک کسی نو قتل نہیں. میں چراغ بجھا رہے ہاں, نہ ناراض ہو کے اجازت دے رہے ہاں نہ خفا ہو کے, میں دلوں اجازت دے رہے ہاں, جاؤ چلے جاؤ میرے اہل بیت نو لے جاؤ چلے جاؤ. پھر جب چراغ جلایا کوئی ساتھی نہیں اٹھے, آپ نے پھر فرمایا میں اجازت دے رہے ہاں نا چلے جاؤ. پھر چراغ بجھوایا, تیسری بار جدو چراغ جلوایا نا کہا ساتھیو میں پہلے آ چکیاں, اے لوگ میرے خون دے پیاسے نے, جدو میرے خون دے نال اپنے ہاتھاں نو رنگی کر لون گے تے پھر کسے دے قتل دا مطالبہ نہیں کرن گے. برادران گرامی قدر حضرت مسلم بن عوف جا آپ کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے آپ نے کہا ہے حسین ابن علی تسی تے کہہ رہے ہو چلے جاؤ چلے جاؤ, اج اگر اسی چلے جائیے مدینہ منورہ دے اندر اگر جائیے تے کوئی آدمی سوال کرے گا نبی دے نواسے نو کس حال دے اندر چھوڑ کے آئے ہو, اسی کی جواب دیں گے, اسی کی جواب دیں. اے حسین ابن علی اسا نے کل خدا دی بارگاہ دے اندر بھی جانا ہے, مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بھی جانا ہے, لہذا اے حسین ابن علی اسی تے وعدہ کر کے آئے ہیں. اے حسین ابن علی اور اگر جینا ہوئے گا تاں بھی بنت رسول دے نال ہوئے گا, نبی رحمت دے بیٹے دے نال ہوئے گا, جے مرنا ہوئے گا تے تاں بھی رسول اللہ دے شہزادے دے نال. اے میرے آقا حسین دے قافلے والوں کیوں نہیں جا رہے, تے آپ جواب دیں دے رہے لوگوں اس واسطے نہیں جا رہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسوں کو, لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے, لگتا ہے کہ نبیوں کا. میں پہلے عرض کیتا میں سفر بھی بڑا لمبا کر کے آیا تے رات دن چل رہے ہیں, ذرا مہربانی کرو جے اگر میں کنجوسی نہیں کر رہا تے تسی بھی امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواؤ. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان, لگتا ہے کہ آپ برادران گرامی قدر میں نے پہلے عرض کیتا ہے امام علی مقام دے مدینہ منورہ تو لے کے کربلا دیاں تک ویکھ لے, ہر ہر قدم
قدم تے برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین آپ دے ہر قدم تے یا قرآن نظر آئے گا یا مصطفیٰ دا فرمان نظر آئے گا برادران گرامی قدر مبارک طلبی ہوندی ہے امام علی مقام دا ہر ساتھی جا کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر رہے آئے آپ دے بھائی حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے آکے آدھے نے اے حسین ابن علی بڑا عرصہ خواہش دل دے اندر رہیے کدی ایو جا ویلا آوے کہ میں سب تو اعلیٰ چیز امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر صدقہ کرا اے حسین ابن علی اج ویکھ رہا ماں میدان کربلا دے اندر میں نے اپنی جان تو ود کے کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہاں اج اگر میدان کربلا دے اندر سب تو اعلیٰ تحفہ پیش کیتا جائے گا تے حسین ابن علی تے اپنی جان دا تحفہ دیتا جائے گا ہر ساتھی اپنی جان دا نظرانہ دے برادران گرامی قدر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک کون عباس میں جناب سیدہ فاطمہ دا جدو انتقال ہویا حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اے علی میں تیرے واسطے رشتہ تلاش کردہ رشتہ تلاش کیتا گیا میں ساری گلیں مختصر کر رہے ہیں اور ٹائم چونکہ واقعات بھی کافی سارے ہیں اور ٹائم تے تھوڑا بہت لگ سی لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں گل مختصر کروں حضرت عقیل بن ابی طالب نے آپ دے واسطے رشتہ تلاش کیتا جدو رشتہ تلاش کیتا تے آپ دی حضرت علی دی وائف اور حضرت عباس دی امی جان دا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے کی ایک دفعہ یار جڑے باہر آلے او بولو کہ نہ ہے کہ بنائیں فاطمہ جدو حضرت فاطمہ حضرت علی دے نکاح دے اندر آئیں نا حضرت امام علی مقام امام حسن حضرت امام حسین حضرت جناب سیدہ زینب اے اللہ چھوٹے سن پہلا قدم رکھیا تے عرض کیتا میرے سرتاج میں کدی فاطمہ دے نال نہ پکارنا علی میں فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا بلکہ میں کنیز لونڈی کہہ کے پکارنا اور خدا دی قسم روایات دے اندر موجود ہے حضرت عباس دی امی جان دی محبت اور عقیدت ایسی کہ ساری زندگی حضرت امام علی مقام امام حسن اور حسین آپ نے اسم گرامی نہ لے کے آپ نے نہیں پکاریا بلکہ جدو بھی پکاریا تے مولا حسین کہہ کے پکاریا کہ کہہ کے پکاریا مولا حسین اور مولا حسن کہہ کے پکاریا اور آپ نے تربیت کی سی اے میرے بچیو اپنے آپ نو اے نہیں سمجھنا کہ اسی حسین ابن علی دے بھائی ہیں اپنے آپ نو ہمیشہ اے تصور کرنا اسی حسین ابن علی دے نوکر ہیں اے حضرت عباس دے 4 بھائی سن جڑے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے اور حضرت عباس جدو دنیا تے آئے تے حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے مبارک تے خوشی دے آثار آئے آپ عرض کر دیا نے میرے سرتاج بیٹے تے پہلے بھی دنیا تے آئے تے آپ دے چہرے تے اس طرح خوشی دے آثار نہیں آئے آج کیوں اتنا مسکرا رہے ہو فرمایا اس واسطے کہ میں سوچ رہا سا کوئی ایک وفادار ایو جے بھائی بھی ہوئے جدو میرا حسین تنہا ہو جائے تے اس کا دست و بازو اور اس کا سہارا بن کے کوئی کھڑا ہو اور اے فاطمہ اگر میدان کربلا دے اندر میرے حسین دا کوئی سہارا بنے گا تے میرے اے آن والا پتر عباس بنے گا اور آپ دا کمال اے ایسی کہ آپ ایک ہاتھ دے نال نہیں 2 ہاتھاں دے نال آپ تلوار چلاندے سن اور ہیبت اتنی کہ دشمن آپ دے مقابلے دے اندر کھڑا نہیں سی ہو سکتا برادران گرامی قدر کئی بار آپ نے عرض کیتا اے میرے مولا حسین جی اگر اجازت دے میں تے میں میدان کربلا دے اندر جا کے آپ دے دشمناں دے دن کھٹے کراں لیکن امام علی مقام بار بار یہی کہندے نے اے میرے ویر تو میرا سہارا ہے
تو میرے اکھ دا تارا ہے، تو میرے دل دا سہارا ہے، جے اگر تو چلا گیا تے میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرے دل دا سہارا ختم ہو جائے گا۔ آخر برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین دا اے وفادار بھائی، ہاں دنیا تے بڑے بڑے وفادار لوگ آئے نے تے قیامت تک آندے رہن گے، لیکن چل میدان کربلا دے اندر میں تن وکھاواں وفاواں جس جگہ تے آ کے ختم ہو جاندیاں نے، اس دا نام عباس بن علی۔ جس جگہ تے وفا بھی متھا ٹیک دی نا، اس دا نام عباس بن علی۔ آپ برادران گرامی قدر خیمے دے اندر آئے، آپ نے دیکھا بچے پیاس دے نال بلک رہے نے، ہر بچہ پیاس کر رہا ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ حضرت امام علی مقام دی شہزادیاں نے حضرت عباس آئے تے حضرت جناب سیدہ سکینہ چچا عباس دے نال لپٹ گئیاں نے، اے میرے چچا پیاس دے تڑپایا ہے، اے چچا مہربانی کرو حسن نگڑ پانی دا مل جائے۔ برادران گرامی قدر جدو سیدہ سکینہ نے کہا ہے جناب حضرت عباس امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آئے، اے حسین ابن علی سارا کچھ ان تک برداشت کیتا ہے، لیکن ہن جدو میں خیمے دے اندر گیا وہاں میں نے دیکھا ہے میرے مولا دے سارے بچے پانی پیاس دے نال تڑپ رہے نے، مولا ہن دینا اجازت میں نہر فرات کو پانی لے کے آواں۔ برادران گرامی قدر حضرت عباس نہر فرات دے ول آ رہے نے، تقریباً 22,000 لشکر نہر فرات تے پیرا لگا کے کھڑا ہو جائے، اور نہر فرات تے برادران گرامی قدر پانی روکن دے واسطے کھڑے نے، لیکن جدو علی دا شیر آیا پانی لین دے واسطے ہر ایک نو گاجر اور مولی دی طرح کٹ رہے نے۔ آپ نے نہر فرات دے اندر گھوڑا ڈالیا، جدو نہر فرات دے اندر گھوڑا ڈالے آئے مشک نو پانی دے نال بھرے آئے، ہاتھ دے اندر پانی لے آئے، منہ دے قریب لے آندا ہے، جدو منہ دے قریب لے آندا تے چلو پانی دا پھینک دیتا، اے عباس پانی کیوں نہیں پی رہا، اے عباس تسی بھی 3 دن دے بھکھے تے پیاسے ہو۔ اج جدو منہ دے قریب آندا فرماندے نے لوگو میں اس واسطے پانی پھینک کے آئے، جدو منہ دے پانی قریب آیا تے مینوں حسین دی سکینہ یاد آ گئی، میں حسین ابن علی دی پیاسی سکینہ یاد، اور جدو میں سکینہ یاد آئی تے میرے دل نے گوارا نہ کیتا کہ حسین دی اولاد بعد دے اندر پانی پیوے تے عباس پہلے پانی پیوے۔ حضرت جناب سیدنا عباس واپس آ رہے نے، یزیدی لشکر شور مچا رہے نے، او یزیدیو پانی حسین دے خیمے دے اندر نہیں جانا چاہیدا، جے اگر اج پانی حسین دے خیمے دے اندر چلا گیا تے سمجھ لینا 22,000 دی شام سورج ڈھلن تو پہلے ہو جائے گی۔ پانی خیمے دے اندر نہ پہنچے، ظالم حملہ کر رہے نے، پہلے سجا بازو کٹیا پھر کھبا بازو کٹیا تے مشک نو اپنے دندن دے اندر لے کے آ رہے نے، ظالم نے تیر ماریا، مشک جو پانی سارا جدو بہ گیا تے عباس تے بار بار حملہ کر رہے نے، تے حضرت عباس زمین تے آئے تے آواز دے کے کہندے نے ویرا ہن اپنے ویر عباس دی خبر لائے۔ حضرت امام علی مقام دوڑ دے ہوئے حضرت عباس دے کول آئے، جدو دوڑ کے آئے تے آپ نے کہا اے عباس میدان کربلا دے اندر اگر میرا کوئی سہارا آتے تو آؤں تے تم ہی حسین نو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم ہی حسین نو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے امام علی مقام نے حضرت عباس کا سر مبارک، ہاں روایات دے اندر آندا آپ نو جڑا تیر لگا سی نا دوہیں بازو کٹ چکے سن، تے آپ نے کہا میرے ویر میرا یہ تیر کھینچو نکال لو، کہ اے حسین اگر میری اماں سوال کرے نا کہ عباس نے کوئی کم حسن اور حسین نو آکھیا سی تے صرف اتنی گزارش ضرور کرنا کہ ساری زندگی زبان تے نہیں کھولی، ہاں تیر کڈن دا اس وقت کہیا سی کہ اس وقت عباس دے اپنے بازو کوئی نہیں
عباس تے بازو اس وقت نہیں سن، اگر عباس تے بازو ہوندے تے عباس اتنا بھی نہ کہندا کہ حسین ابن علی آپ میرا تیر کر دو، تے پھر وفاداری مکی کی نہ مکی۔ برادران گرامی قدر امام علی مقام اٹھا کے خیمے دے اندر لے آنا چاہتے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران گرامی قدر آپ دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے کہا اے میرے ویر کدے لے کے جا رہے آئے؟ اے عباس میں اپنے خیمے دے اندر اپنے ویر نو لے کے جا رہے آواں۔ آپ نے کہا اے میرے بھائی حسین ابن علی، میں نے خیمے دے اندر لے کے نہ جانا، میں سکینہ دے نال وعدہ کر کے آیا اس کے میری بیٹی انتظار کر، میں پانی لے کے آ رہی ہاں۔ میرے حسین میں کیڑا منہ لے کے سیدہ سکینہ دے کول جاواں گا اور سیدہ سکینہ نو جا کے کمی اے میرے بھائی حسین میرا پیغام دینا کہ چچا معذرت کر رہا سی، اے سکینہ تقدیر غالب آ گئی ہے اور میری تدبیر تے میں اللہ تعالیٰ دی تقدیر غالب آ گئی ہے۔ اے سکینہ عباس نو معاف کری، تیرا چچا میدان کربلا دے اندر تن منہ بکھان دے قابل نہیں۔ برادران گرامی قدر عباس یا شیر بھائی خدا دے ناتے بندہ قربان کرے، اور اتنا کہ صبح تو لے کے زور تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں اٹھا رہے نے، لیکن جس وقت بھی حسین دے چہرے تے آیا ہے، زبان تے آیا ہے تے حسین نے آسمان دے ول ویکھے آئے، آسمان دے ول ویکھے آدے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ برادران گرامی قدر امام علی مقام دے واسطے کتنا مشہور بھائی عباس دا لاشا جدو جناب سیدنا عباس دی روح قبض عنصری جو پرواز کر چکی ہے، جدو خیمے دے اندر آئے ایک تو ایک وقت کے مصیبت آپ دا انتظار کر رہی ہے۔ جدو خیمے دے اندر آئے تے 18 سالہ دا نوجوان بیٹا حضرت علی اکبر آپ تیاری کر کے انتظار کر رہے نے، میرا ابا آوے میں اجازت لے کے میدان کربلا دے اندر جاواں۔ برادران گرامی قدر جدو ابا جان خیمے دے اندر آئے، اے میرے ابا دے نہ اجازت کہ تیرا نوجوان بیٹا اپنے باپ دے جان دا نظرانہ دے وے۔ نانا عباس پہلے نانا علی اکبر پہلے میں جان دے میرے بعد آ جائی۔ حضرت علی اکبر آدھے نے اے میرے ابا جان ایک کیڑے باپ دے بیٹے دا اصول ہے کہ باپ گردن کٹائے تے بیٹا باپ دے اندر کٹائے۔ اے میرے ابا جان میں اجازت دیو، خدا دی عزت دی قسم علی اکبر نو قیامت تک صابر بھی پاؤ گے شاکر بھی پاؤ گے۔ کہا اے میرے بیٹے جناب سیدہ زینب ماں بڑھ کے تن پال دی رہی ہے، جانا پہلے جناب سیدہ زینب دے کو لو اجازت لے کے آ۔ اسی واسطے میرا بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قدر اولاد دی او ماں پیو جانے او کی جانے لوگ بگانا، او قدر حسین فاطمہ جانے یا جانے نانا۔ چلو جی آخری بات اور اپنی بات ختم۔ حضرت علی اکبر آئے، آپ اجازت لین دے واسطے آ رہے نے۔ برادران گرامی قدر
کہا جا پہلے اپنی پھپھی دے کول اجازت لے کے آ، اس نے ماں بن کے 18 سال تین پالیا، ماں بن کے 18 سال آئے پھپھی جان اج میدان کربلا دے اندر علی اکبر تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا ہے، اے میرے بیٹے جے سوالی بن کے آیا ہے، اج پانی نہ منگی کے زینب دے کول پانی کوئی نہیں، اج کھانا نہ منگی زینب دے کول کھانا کوئی نہیں۔ آپ برادران گرامی قدر حضرت علی اکبر کہندے نے اے میری پھپھی نہ میں پانی منگن آیا نہ میں کھانا منگن آیا، بلکہ خدا دے تے جان دین دی اجازت لین دے واسطے آیا۔ آؤ برادران گرامی قدر میں اسی جگہ تے گل نو ختم کراں، پھر کدی موقع ملیا تے گل نو مکمل کران گے۔ آسی امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر ہر کلمہ گو اجوی امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کردا ہے۔ ساڈا حسین کیڑا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا، وہ حسین جو کہ سازے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کے مسکرایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جس نے نانا کا وعدہ یا جس نے نانا کا وعدہ کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، گھر کا گھر سب ساکر بے خدا کر دیا، اس حسین ایک گل میرے ویرو یاد رکھو، جس جگہ تک امام علی مقام دے ذکر دی آواز جائے گی، میرا ایمان زمین ہوئے تا درخت ہوتا، رات ہوئے تا دن ہوئے تا، جدو کل میدان قیامت لگے گا عرش بول کے آکھے گی مولا اے او بندہ ہے، کدی راتی تے کدی دن، کدی گرمی دے اندر تے کدی سردی دے اندر تیرے نا تے گردن کٹان والے حسین ابن علی تے سلام بھیجا رہے آئے، ذرا مل کے بولو نا اس حسین، اس حسین ابن ہے۔ میں اسی واسطے چپ کر گیا کہ میں تھوڑی آواز بھی سنا، اس حسین جن کے بچوں کو پیاسا رولا یا گیا، جن کے بچوں کو یا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا، اس حسین ابن ہے۔ شمع بز میں ہے جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا،
لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن